السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا زمانے اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 9 مکمل کریں گے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ لوک کہانی، یہ سبق اسپینی زبان کی ایک لوک کہانی پر مشتمل ہے، یعنی اسپینی زبان کی کہانی ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ لوک کہانی کسی معاشرے کے افراد میں سنی سنائی جانے والی ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں فطرت، انسان اور ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق روایتوں کو اخلاقی تعلیم و تربیت کی خاطر کہانی کے روپ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ لوک کہانی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوک کہانی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہانی جو معاشرے میں سنائی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اس کہانی میں خدا پر ایک کسان کے پختہ یقین کو اس ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے باہمی ہمدردی اور انسانی دوستی کی تصویر کشی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو کہانی ہے، آپ کا سبق جو ہے خدا کا نام ایک خط، اس میں کیا ہے؟ ایک کسان کے خدا پر بہت ہی زیادہ گہرا، بہت ہی پختہ یقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو کسان ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جس سے آپ کو ہمدردی ہو جائے گی، جس سے آپ کا من دوستی کرنے کا ہوگا۔ آپ کے سبق میں ایک لوک کہانی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خدا کے نام خط۔ اس وادی کا اکلوتا مکان ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا، مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کھیت بڑی عمدہ فصل دیتے تھے اور انہیں جس چیز کی بے حد ضرورت تھی وہ بارش تھی۔ یعنی کہ وہ جو کسان تھا، اس کا کسان کا گھر کہاں تھا؟ ایک وادی میں ایک اکلوتا مکان تھا جو چھوٹی سی چٹان کے اوپر بنا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر کیا دکھائی دیتا تھا؟ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا دکھائی دیتے تھے، اور مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اور کھیتوں کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی؟ بارش کی تھی۔ یعنی بارش سے کیا ہوگا؟ فصل اچھی ہوگی، فصل سے اچھی ہونے سے کیا ہوگا؟ آمد آئے گی، آمد سے کیا ہوگا؟ کسانوں کو پیسہ ملے گا۔ لینچو اپنی زمین اور کھیتوں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ تو اس کہانی کے کردار کا نام کیا ہے؟ لینچو۔ لینچو کون ہے؟ ایک کسان ہے۔ وہ آج صبح سے بار بار آسمان دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں کیا کہا؟ بی بی، میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی۔ قیاس یعنی اندازہ۔ کسان نے کیا کہا کہ میرا اندازہ کیا ہے؟ آج بارش ہوگی۔ اب جو کسان کی بیوی ہے، بیوی نے جو اس وقت کھانا تیار کر رہی تھی، یہ سن کر جواب دیا، ہاں، آج کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اگر رب چاہے تو۔ یعنی اس کی بیوی نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ اگر چاہے تبھی بارش ہو سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بارش نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ پر اپنا اعتماد دکھا دیا اپنے۔ اس وقت بڑی عمر کے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بی بی نے انہیں آواز دی، آ جاؤ، سب کھانا تیار ہے۔ جب سب مل کر کھانا کھا رہے تھے تو جیسا کہ لینچو نے قیاس آرائی کی تھی، یعنی کہ جیسا لینچو نے اندازہ لگایا تھا، بارش ہونے لگی۔ بارش کے شفاف قطرے زمین پر برس رہے تھے اور آسمان پر شمال کی جانب سے بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ شفاف کہتے ہیں بالکل پاک صاف، یعنی بالکل صاف ستھرے، جن کے آر پار دیکھا جا سکتے۔ ایسے قطرے بارش کے برس رہے تھے زمین پر اور بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ ہوا بھی تیز تھی۔ لینچو باہر کھیتوں میں نکل گیا۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ کو اپنے تن من میں رواں دواں دیکھے۔ یعنی کہ اس کو بہت زیادہ خوشی تھی بارش کی۔ جب وہ گھر میں واپس آیا تو جذباتی اور جوشیلی آواز میں بولا، یعنی بہت ہی زیادہ جذباتی ہو چکا تھا اور بہت ہی زیادہ خوش تھا، تو بہت ہی جوشیلی آواز میں کیا بولا، جو کچھ اس وقت آسمان سے برس رہا ہے وہ بارش کے قطرے نہیں بلکہ سکے ہیں، بڑے اور چھوٹے۔ یعنی کہ اس نے بارش کے قطروں کو کیا کہا؟ سکے بتایا۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے یہ بھی کہا کہ غلے کے کھیت اور مٹر کے نئے نئے کھلے ہوئے پھول بارش کی چادریں اوڑھ کر بہت خوش ہیں۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک بارگی تندو تیز آندھی اڑی، پھر بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی۔ یعنی کہ اتنی تیز ہوا آئی کہ بارش کے ساتھ کیا ہونے لگی؟ بارش کے ساتھ ژالہ باری، یعنی کہ اولے بھی برسنے لگے۔ اولے واقعی چاندی کے گول گول ڈلوں کے مشابہ تھے، یعنی جیسے تھے، یعنی بہت بڑے بڑے اولے تھے۔ بچوں نے یہ دیکھا تو لپک کر اندر سے باہر آ گئے اور انہیں چننے میں جٹ گئے۔ بچے خوش تھے، لیکن ان کا باپ فکر مند ہو کر خود سے کہنے لگا، اب تو معاملہ بگڑنے لگا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بارش ہو رہی تھی تب تک تو بہت ٹھیک تھا، لیکن بارش کے ساتھ ہی کیا ہونے لگا؟ تیز و تند ہوا چلنے لگی، آندھی آنے لگی۔ آندھی کے بعد آنے کے بعد کیا ہوا؟ ژالہ باری ہونے لگی، یعنی بڑے بڑے اولے گرنے لگے۔ اولے جب گر رہے تھے تو اولے گرنے سے بچے تو بہت خوش تھے، لیکن بچوں کا باپ یعنی کہ جو لینچو تھا وہ خوش نہیں تھا۔ لینچو خوش کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر بارش کے ساتھ ژالہ باری یعنی اولے بھی برسنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ فصل برباد ہو جائے گی، فصل خراب ہو جائے گی۔ اللہ پر لینچو کو پکا یقین تھا۔ لینچو نے کیا کہا؟ لینچو نے کہا کہ مجھے تو اب بھی امید ہے کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور بہت دیر تک اولے گرتے رہے۔ زمین ایسی سفید ہو گئی جیسے
उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। लैंशो परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से क्या कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डी दिल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास उससे ज्यादा बच रहा होता, लेकिन ज़ाला बारी ने तो हमें मुफलिस और खल्लाश कर दिया, यानी गरीब बना दिया है बिल्कुल। अब हमारे पास ना गल्ला है और ना सब्जी है। इस साल तो हमें फाके पर फाके करने होंगे, यानी भूखा रहना होगा। वो तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान में रहते थे, वो अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। यानी कि जो किसान यानी कि जो लैंशो के घर में रहने वाले लोग थे, वो किस पर, अल्लाह ताला पर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। वो अपने आप से कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। कौन कह रहा था? लैंशो कह रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई मरता नहीं। लैंशो ने किससे कही बात? लैंशो ने खुद से कहा कि हिम्मत करो, दिल छोटा मत करो, बेशक सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन क्या है, याद रखो कि भूख से कोई मरता नहीं। यानी कि वो अल्लाह पर अपना एतमाद दिखा रहा था कि अल्लाह पर उसको कितना एतमाद है, कितना भरोसा है। लैंशो के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमान इमदाद के गिर्द घूमते रहे। उसको बचपन ही से ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है, यानी अल्लाह कैसा है, बहुत ही रहीम है और बहुत ही करीम है। इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। कौन जानता है? अल्लाह ताला। लैंशो अपने खेतों में बेल की तरह काम करता था, वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का पक्का यकीन दिला दिया कि एक अनदेखी मुहाफिज हस्ती मौजूद है, यानी कि अल्लाह ताला है जो सबके दिलों की बात जानता है, सबकी परेशानियों को देखता है। इस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक खत लिखना शुरू किया। अब लैंशो ने खुदा के नाम खत लिखना शुरू किया और उसकी शुरुआत कैसे की? या रब्बी, यानी ए मेरे अल्लाह, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की अशद ज़रूरत है, यानी सख्त ज़रूरत है कि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और इनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा रह सकूं, क्योंकि ज़ाला बारी ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। लिफाफे पर पते की जगह उसने ये अल्फाज लिखे, ये खत खुदा को मिले। उसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुँचकर उसने टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सुपुर्दे डाक कर दिया, इन्हें डाक में डाल दिया। उस डाक खाने के एक डाकी ने जो खतों की तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम किया करता था, हंसते हुए ये लिफाफा अपने अफसर को पेश किया। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान उसने उस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेअख्तियार हंसने लगा, लेकिन कह के दरमियान वो यकबारगी खामोश और संजीदा हो गया। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, यानी जो अफसर था, अफसर ने क्या किया, जब खत को देखा तो खत को देखकर वो हंसने लगा, लेकिन साथ ही क्या हुआ, वो एक खामोश हो गया और संजीदा हो गया। वो इतना ज़्यादा सोच में पड़ गया। वो सोच रहा है क्या किसी को अल्लाह ताला पर इतना भी यकीन हो सकता है, इतना पक्का एतमाद भी हो सकता है। तो लिफाफे को मेज़ पर रखकर वो पोस्ट मास्टर क्या कहने लगा, वो अफसर क्या कहने लगा, वो कहने लगा, वाह वाह क्या पख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता। यानी कि उस लैंशो के ईमान की तारीफ कर लगा कि लैंशो का ईमान कितना मजबूत है और उसको अल्लाह ताला पर कितना एतमाद है, कितना भरोसा है, और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले कि जिसने एक पख्ता उम्मीद पर खुदा उसे ख़तों किताबत शुरू कर दी। वाह वाह, यानी कि पोस्ट मास्टर उसकी तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि क्या तरीक़ा है इसका लिखने का, क्या बात करने का तरीका है कि इसने खुदा के नाम ही खत लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा ऐसे पख्ता ईमान और उम्मीद को पास करना अच्छा नहीं। उसने अपने मातहतों के सामने ये तजवीज़ पेश की। मातहत यानी कि जो उसके नीचे काम करते हैं, उनसे क्या कहा, उनसे ये तजवीज़ पेश की, खत पढ़ा जाए और उसका जवाब भी दिया जाए कि वो नहीं चाहता था कि लैंशो का जो खुदा पर एतमाद है वो टूटे। इसलिए उसने क्या कहा कि खत को पढ़ा जाए और उसका जवाब भी दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया और खत पढ़ा, तब अंदाज़ा हुआ कि इस खत का जवाब कागज़, कलम, दवात, रोशनाई, दर्दमंदी और नेकदिली से कुछ ज़्यादा का तलबगार है। उसने अपने मातहतों को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त की और खुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। कितने रुपए की ज़रूरत थी? 100 रुपये की ज़रूरत थी। तो उसने क्या कहा, अपने मातहतों से कहा कि चंदा जमा करने की ज़रूरत है हमें, और उसके बाद क्या करना है, लैंचो को पहुंचाने हैं। इसके अमले ने इस कार खैर यानी इस नेक काम में हस्ब तौफीक हाथ बटाया, यानी कि जो लोग थे सबने क्या करा, इस नेकी के काम में हाथ बटाया। लैंचो ने जिस कदर रकम तलब की थी इतनी तो जमा ना हो सकी, फिर भी उसके नसफ से कुछ ज़्यादा का इंतजाम हो गया। नसफ यानी आधा, यानी आधे से कुछ ज़्यादा का इंतजाम, यानी कि 100 रुपये की ज़रूरत थी, 100 रुपये से आधा कितना हुआ, 50, 50 से कुछ ज़्यादा, यानी कि 70 रुपये तक का इंतजाम हो गया था।
پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینچو کا پتہ تحریر کیا یعنی لکھوایا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی اور جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لینچو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام سے کوئی خط آیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لینچو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر انجام دینے پر اس سے کسی طرح کی خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد وہ دروازے کی دراز سے لینچو کی کیفیات دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا نوٹ پا کر لینچو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس کو تو جیسے اس کا پختہ یقین تھا کہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ اس کو اللہ پر اتنا یقین تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اتنے روپے طلب کروں گا تو مجھے ہر حال میں ہر صورت میں اتنی رقم تو مل ہی جانی ہے، تو اس لیے اسے کسی بات کی حیرت تک نہیں ہوئی۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی، وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا، پھر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو پوری طرح ٹٹول رہا ہے۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بامشکل پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کے اسے لفافے میں بند کیا، پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کر دیا۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیر نے فوراً ہی اسے نکال لیا۔ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا، یا ربی، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں یعنی فوراً بھیجیں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ یعنی کہ خدا پر لینچو کو اتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ لینچو نے کیا کہا کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے تو 100 روپے ہی بھجوائے ہوں گے، لیکن یہ جو ملازمین ہیں یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں لیٹر باکس کے ڈاک خانے کے، وہ کیسے ہیں، بددیانت ہیں اور بے ایمان ہیں، ضرور انہوں نے ہی یہ پیسے نکال لیے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ جو باقی رقم ہے اس کو بھی بھیج دیں، لیکن کیا کریں، ڈاک خانے کے ذریعے نہ بھیجیں کیونکہ یہ جو ڈاک خانے کے ملازمین ہیں وہ بے ایمان ہیں۔ تو یہیں پر کیا ہوتی ہے، لوگ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کہانی ہمیں ایمانداری کا سبق دیتی ہے اور ساتھ ساتھ کسانوں کی زندگی کے مشکلات کے بارے میں بتاتی ہے کہ کسانوں کی زندگی میں کس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں، وہ کس طرح کی تکلیفوں سے گزرتے ہیں، کس طرح سے فصل کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کس طرح سے فصل برباد ہو جانے پر وہ کس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتبار ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ہر مشکلات میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتبار کرنا چاہیے، چاہے کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، اپنا جو اعتبار ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے اور سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، لینچو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی؟ تو اس کا جواب ہوگا، لینچو نے بی بی سے کہا کہ میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی۔ سوال نمبر 2، لینچو بارش میں کھیتوں کی طرف کیوں گیا؟ تو اس کا جواب ہوگا، لینچو بارش میں کھیتوں کی طرف اس لیے گیا کہ وہ بارش سے لطف اندوز ہوا اور بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ کو اپنے تن من میں روا دوا دیکھے۔ سوال نمبر 3، ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ تو اس کا جواب ہوگا، ژالہ باری سے درختوں پر ایک پتا بھی نہ رہا، غلے کے کھیتوں کا ستیہ ناش ہو گیا، مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول بھی ٹوٹ گئے۔ سوال نمبر 4، لینچو نے خدا کے نام خط میں کیا لکھا؟ تو اس کا جواب ہوگا، لینچو نے خدا کے نام خط میں لکھا، یا ربی، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت 100 روپیوں کی ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں۔ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، لینچو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا؟ تو اس کا جواب ہوگا، لینچو نے لفافے پر پتہ لکھا، یہ خط خدا کو ملے۔ سوال نمبر 6، پوسٹ ماسٹر نے لینچو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا، پوسٹ ماسٹر لینچو کا خط پڑھ کر بہت متاثر ہوا، اس نے ڈاک خانے کے ملازمین سے چندہ کیا اور خود بھی کچھ رقم ملا کر لفافے میں لینچو کے نام ایک چٹھی کے ساتھ 70 روپے رکھ دیے اور لینچو کا پتہ تحریر کر دیا۔ سوال نمبر 7 ہے، لینچو نے پہلے خط کا جواب ملنے کے بعد دوسرے خط میں خدا کو کیا لکھا؟ تو اس کا جواب ہوگا، لینچو نے دوسرے خط میں لکھا کہ یا ربی، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس شدید ترین ضرورت ہے، لیکن باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اکلوتا، اکلوتا کا ہوگا، اکلوتا بچہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ ملازمین، ملازمین کا ہوگا، اچھے اور ایماندار ملازمین کی سب ہی تعریف کرتے ہیں۔ نیک دلی، نیک دلی کا ہوگا، نیک دلی سے کام کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ پختہ یقین، پختہ یقین کا ہوگا، پختہ یقین ہی سے کوئی بھی آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تکیہ کرنا، تکیہ کرنا کا ہوگا، دوسروں پر تکیہ کرنے والے اچھی زندگی نہیں گزارتے۔ پالن ہار، پالن ہار کا ہوگا، خدا سب کا پالن ہار اور بڑا رحیم کریم ہے۔
نیکسٹ ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ نزدیک، نزدیک کا ہوگا دور، تیز، تیز کا ہوگا سست، شکست، شکست کا ہوگا جیت، پختہ، پختہ کا ہوگا ناپختہ، موجود، موجود کا ہوگا غیر حاضر، شہر، شہر کا ہوگا گاؤں۔ نیکسٹ ہے واحد کی جمع لکھیے۔ مکان، مکان کا ہوگا مکانات، چادر، چادر کا ہوگا چادریں، روح، روح کا ہوگا ارواح، سبزی، سبزی کا ہوگا سبزیاں، افسر، افسر کا ہوگا افسران، خط کا ہوگا خطوط۔